بس میں صرف یہ کہوں گی کہ وہی سوال اٹھتا ہے کہ کیا اب جب سے یہ سازش شروع ہوئی اور جو ہینڈلرز ہیں یا نیوٹرلز ہیں کیا انہوں نے کانویکٹ کو حکومت دے دی ہے؟ پرائم منسٹر سیکریٹریٹ میں ایک کانویکٹ بیٹھ کے پورے پی ڈی ایم کے اوپر چھائی ہوئی ہے. وہ پی ڈی ایم کی لیڈر بن گئی. مولانا فضل الرحمان تو اب گئے کھڈے لائن. اب ایک کانویکٹ مریم نواز، جھوٹی مریم جسے ہم کہتے ہیں کیونکہ جھوٹ کے علاوہ وہ کچھ بول ہی نہیں سکتی، وہ اس نے ٹیک اوور کر لیا ہے. ڈی فیکٹو جو حکومت ہے، امپورٹڈ حکومت، وہ مریم نواز کے ہاتھ چلی گئی ہے کیونکہ اس نے بیٹھ کے پرائم منسٹر سیکریٹریٹ میں یہ پریس کانفرنس کی ہے. یہ رولز آف بزنس کے خلاف ہے. اس پہ انویسٹیگیشن ہونی چاہیے کہ ایک کانویکٹ کیسے آ کے، کوئی پرائیویٹ شہری بھی نہیں آ کے، جو کانویکٹ نہ بھی ہو وہ پرائم منسٹر سیکریٹریٹ پہ پریس کانفرنس نہیں کر سکتا. یہ ایک کانویکٹ ہے، یہ پرائیویٹ شہری ہے جس کو آپ نے اسٹیٹ سیکیورٹی دی ہے اور اب آپ اس نے پورا پرائم منسٹر سیکریٹریٹ کا ایکسس دے دیا ہے. ادھر کانفیڈینشیل فائلز ہوتی ہیں، ادھر اس طرح نہیں کوئی گھس سکتا. 9 ساتھ ہے اس وقت ان کا آئیڈینٹیفائی کر دیجیے گا. یہ کھڑے ہیں، سارے کھڑے ہوئے ہیں، شجاعت اندر عدالت کھڑے ہوئے ہیں، اندر عدالت میں سارے کھڑے ہیں. اور کوئی چیز پوچھنی رو دھو کے پچھلا پینما کا رونا دھونا، ادھر کا رونا دھونا، یعنی کہ ہر چیز ان کو یہ کورٹ کی بینیفٹ، کورٹ نے اس پہ ہمدردی کی جو بیل پہ ہے یہ عورت، پھر وہ کورٹس کو اور ججز کو اٹیک کر رہی ہے. اب وہ کیا ہے اس کا کیونکہ چلی نہیں اور انٹرم آرڈر جو آگے جو ایکچولی ججمنٹ ہے پنجاب بینچ کی جو آئی تھی سپریم کورٹ کی ہیئرنگ کی، اس کو پسند نہیں آئی تو پھر چھوٹے بچوں کی طرح چیخ پکار کر رہی ہے کہ یا وہ کرو جو میں کہہ رہی ہوں یا پھر میں تسلیم نہیں کروں گی. یہ کوئی طریقہ کار نہیں ہے. اور میں سمجھتی ہوں کہ جو کنسپریٹرز ہیں، جو ہینڈلرز ہیں، خدا کے واسطے آپ پاکستان کو کس حد تک لے کے جائیں گے تباہی کے راستے پہ؟ صرف اس واسطے کہ عمران خان نے انڈیپینڈنٹ پالیسی بنائی، امریکہ کو ایبسولوٹلی ناٹ کہا، بیسز نہیں دی، اسرائیل کی ریکگنیشن نہیں کی، ہندوستان کے ساتھ ٹریڈ نہیں کھولا. اور بائی دا وے ہندوستان کے ڈیفنس سیکرٹری کا کل آپ دیکھیں جو سٹیٹمنٹ آئی ہے جدھر وہ ایاز صادق کی واہ واہ کر رہے ہیں کیونکہ ایاز صادق نے جو کہا تھا آرمی چیف کے بارے میں فلور آف دا ہاؤس پہ، انڈیا نے ویلکم کیا ہے. ان کی پرانی دوستیاں ہیں، بزنسز ہیں ہندوستان کے ساتھ. پر میں حیران ہوں کہ جو نیوٹرلز ہیں ان کو پاکستان کی سیکیورٹی اور جو تھریٹ یہ کر رہے ہیں، جس طرح سے پاکستان کو ڈبو رہے ہیں، معیشت کو ڈبو دیا ہے، پولیٹیکل کیوس کر دیا ہے، پھر بھی وہ ان کے پیچھے ہیں، ان کی سروائیول، ان کو سپورٹ کرتے جا رہے ہیں تاکہ یہ کیا ان میں خاصیت ہے. کرپشن NR2 بھی مل گیا اب تو ان کو، ان کی کرپشن انہوں نے اپنی معاف کروا دی ہے. اب کیا رہ گیا؟ کیا یہ چاہتے ہیں اس ملک سے؟ اور ہینڈلرز کیا چاہتے ہیں؟ خدا کے واسطے پاکستان کا خیال کریں، اپنی پرسنل لائکس اور ڈس لائکس کو چھوڑ دیں، قوم کو فیصلہ کرنے دیں الیکشن کروا کے کہ وہ عمران خان کے بیانے کو سپورٹ کرے گی یا ان چوروں کو اور غداروں کو سپورٹ کرے گی. یہ وقت آ گیا، آپ فیصلہ کریں پاکستان کے لیے. یہ خاص میں پیغام دے رہی ہوں ہینڈلرز اور نیوٹرلز کو. بہت ہو گئی ہے، 3 مہینے میں پاکستان کے حشر جو آپ نے کیا ہے کبھی پہلے پاکستان میں نہیں ہوا اس طرح. ابھی بھی آپ کو نہیں ہوش آئے گی تو کب آئے گی؟ جب امریکہ کی فورسز آ جائیں گی ادھر، پھر آپ سمجھیں گے یا آپ چاہتے ہیں کہ آپ ان کو سارا کچھ دے دیں. یہ سوال ہے میرا ان کے ساتھ، کیونکہ جس طریقے سے ایک کانویکٹ اور پی ڈی ایم والے پاکستان کا حشر کر رہے ہیں، آپ کو نظر نہیں آ رہا، پوری قوم کو نظر آ گیا. تو سوچیں اس پہ آپ کیا آپ پاکستان کی تباہی کر رہے ہیں. تھینک یو. دیکھیں، یہ بنیادی طور کے اوپر آج علی بابا 40 چوروں کا جو ٹولہ ہے وہ جمع ہوا ہے. ان کی جو کرپشن کی دم کے اوپر پاؤں آ گیا. پنجاب کے 20 ضمنی انتخابات میں پنجاب کی عوام نے ان کو برے طریقے سے مسترد کر دیا. اب نہ تو عوامی طاقت ان کے پاس موجود ہے، نہ ہی ان کے پاس پنجاب میں رہنے کا کوئی آئینی اور قانونی جواز باقی بچتا ہے. سب نے کہا کہ مریم صفدر جو ہیں وہ جھوٹی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. ان کے جھوٹوں کی ایک لمبی فہرست جو ہے موجود ہے. اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ایڈ کر لیں کہ مریم صفدر جو ہیں وہ مسلم لیگ نون کا جو لڑائی جھگڑا
فساد بالارض ونگ ہے اس کی بھی صدر ہے. یہ بیسیکلی فسادی خاتون ہے اور اس نے ہمیشہ جو ہے وہ فساد ہی برپا کیا ہے. اس فساد کی تاریخ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ اس کے فساد سے پاناما کے اندر اس نے اپنے 3 مورے باہر نکالے جن کا آج دفاع کر رہی تھی بڑے زوم کے ساتھ, جس میں نڈھال ہاشمی بڑے نڈھال ہوئے تھے اس وقت ان کے دفاع کے اوپر, اور انہوں نے یہاں تک کہہ دیا تھا کہ ہم ججز اور ان کے خاندان کے لیے پاکستان کی جو ہے وہ زمین تنگ کر دیں گے. بعد میں معلوم پڑا کہ جو ہے وہ خود روتے پھر رہے تھے. دانیال عزیز, طلال چودھری, یہ تمام لوگ اس وقت بھی جو ہے وہ مریم صفدر کی اور نواز شریف کی ہی ترجمانی کر رہے تھے, ان کی زبان ہی بول رہے تھے. آج اگر ان سے آپ علیحدگی میں پوچھیں تو وہ ان کی بیچاروں کی جو حالت ہے وہ اس کے اوپر شرمندہ ہیں کہ یہ مریم صفدر کے ہدایت کاری کے اوپر انہوں نے یہ سارا کام سر انجام دیا. اسی کے بعد آپ دیکھیں کہ پاکستان کے جو ادارے ہیں, جو سیکیورٹی کے ادارے ہیں, ان کے سربراہوں کے نام لینا, پریس کانفرنسز کے اوپر ان کے اوپر جو ہے وہ جھوٹے الزامات لگانا, وہ کام بھی اسی فسادی خاتون نے جو ہے وہ شروع کیے تھے. اور اسی نے کہا تھا کہ مزاحمت ہوگی تو مفاہمت ہوگی. یعنی کہ یہ پاکستان کے اندر ایسا چوروں کا ٹولہ ہے جو چوری بھی کرتا ہے اور سینہ زوری بھی کرتا ہے. اور آج کی جو پریس کانفرنس ہے وہ ایسے ہی ہے کہ سارے چہرے نظر آ رہے ہیں. پرائم منسٹر سیکریٹریٹ کے اندر عوامی ٹیکس کے پیسے کے اوپر جو چلتا ہے اس کے اوپر بیٹھ کے جو ہے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہم جتنا چوروں کا ٹولہ یہاں پہ بیٹھا ہوا ہے, جو مریم صفدر کی سربراہی میں فضل الرحمان بھی بیٹھے ہوئے تھے, جو پرچی چیئرمین بلاول زرداری بھی وہاں پہ بیٹھا ہوا تھا, وہ یہی تھا کہ ان کے اوپر پاکستان کا کوئی آئین اور قانون جو ہے وہ لاگو نہیں ہوتا. تو مجھے آپ یہ بتائیں, آپ بڑے فیصلے گنوا رہی تھیں, یہ بتا دیں کہ یہ جو کانوکٹ نواز شریف جو ہے وہ بشیر سائیکل چور تو آج بھی جیل میں ہے, جس کی ساری شریانے بھی بند ہیں, وہ تو جیل کے اندر ہے. لیکن یہ 50 روپے کے سٹامپ پیپر میں جو نواز شریف 2.5-3 سال سے ملک سے باہر بیٹھا ہوا ہے, جس کے پلیٹلیٹس ہی نہیں ٹھیک ہو رہے, جس کو کوئی ڈاکٹری علاج کے لیے نہیں مل رہا, اس کو آپ کہتی ہیں کہ میں پاکستان لے کر آؤں گی اور مجھے اب لیول پلینگ فیلڈ چاہیے, میں جیل نہیں جانے دوں گی. اور بی پہلے اپنی ضمانت کی تو فکر کرو. یہ جتنی آج آپ نے عدالت کے اوپر جو اٹیک کیا ہے, یہ ضمانت اس وجہ سے عدالت نے آپ کو دی تھی کہ آپ باہر نکلیں, سیکیورٹی اداروں پر حملے کریں, ملک میں فساد پھیلائیں. نیب آپ کو بلاتا ہے تو آپ نیب کے اوپر چڑھ دوڑتی ہیں. آپ کو ایف آئی اے کا نوٹس آ جائے تو پوری جماعت ایف آئی اے کے اوپر چڑھ دوڑتی ہے. ان لوگوں نے ایک طریقہ کار بنایا ہوا ہے, جو بریف کیس سے نہ بکے اس کی آڈیو ویڈیو ٹیپ بنا لو. اب ٹوٹا فیکٹری بھی رائیونڈ کے اندر مریم صفدر نے لگائی ہوئی ہے. جو ان کو بلاتا ہے اس کا ٹوٹا آ جاتا ہے, کسی کی آڈیو آ جاتی ہے. یہ کیا اس ملک کے اندر چل رہا ہے؟ کوئی آئین اور قانون کے مطابق اس ملک نے چلنا ہے یا یہ اس فسادی خاتون کے تحت اس ملک نے آگے چلنا ہے؟ یہ بات بھی آج طے ہو جانی چاہیے. جس طرح چودھری صاحب نے کہا کہ آن میرٹ تو انہوں نے بات ہی نہیں کی, ان کے پاس دفاع ہی موجود نہیں ہے. جو انہوں نے کام کیا, یہ چاہتے ہیں کہ جناب حمزہ جو ہے وہ جعلی وزیر اعلیٰ بن کے پنجاب کے اندر بیٹھا رہے. تو پنجاب کی قوم, پنجاب کی عوام تو غیرت مند عوام ہے, انہوں نے تو ثبوت دے دیا ضمنی انتخابات کے اندر ان کو مسترد کر کے. انہوں نے کہا چور لٹیرے ڈاکو ہمیں اقتدار میں موجود منظور نہیں ہے. پہلے آپ لوٹے بناتے ہیں پیسے دے کے, لوٹوں کو پھر ٹکٹیں دیتے ہیں, لوٹے عوام مسترد کر دیتی ہے, مسترد کر کے عوام اپنی مینڈیٹ دے کر اپنے نمائندوں کو اسمبلی میں بھیجتی ہے, وہ پھر اپنا وزیر اعلیٰ چن لیتے ہیں. آپ اس کے راستے میں بھی رکاوٹ کھڑی کر دیتے ہیں. آپ کو بیل ملی 2 سال سے شہباز شریف 16 ارب روپے کے ایف آئی اے کے کیس میں عبوری ضمانت کے اوپر باہر ہوتا ہے, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. تو مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو یہ جو 3 رکنی بینچ ہے, یہ 3 رکنی بینچ وہی بینچ کا حصہ ہے جس بینچ نے قاسم سوری کی رولنگ کو سیٹسفائیڈ کیا تھا. اس وقت آپ نے اسی اس وقت پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے فواد چودھری اور دیگر رہنما خطاب کر رہے تھے. شیریں مزاری نے اس موقع پر نہ صرف یہ کہ مریم نواز کو سخت تنقید کا نشانہ بنایا, بلکہ ساتھ ساتھ انہوں نے بار بار ہینڈلرز اور نیوٹرلز کو بھی نشانہ بنایا. ان کا یہ کہنا تھا کہ اب بھی وقت ہے ہوش میں آ جائیں.